ہمارے بھائی نے کہا کہ ان کے خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک فیملی ایسی ہے کہ وہاں پر اولاد والدین کو صحیح طور پر خیال نہیں کر رہی بلکہ داماد خیال کرتا ہے اور اولاد غیروں کی طرح سلوک کر رہی ہے۔ دیکھیے، سعادت مندی جس کے حصے میں رہے گی وہ اپنے بڑوں کا احترام بھی کرے گا، خدمت بھی کرے گا۔ جی، بیٹوں کو سعادت نہیں ملتی، بعض وقت پڑوسیوں کو خدمت کا موقع مل جاتا ہے۔ جی، تو اللہ نے جس کی قسمت میں، جس کے نصیب میں سعادت مندی رکھی ہے، جی، وہ بڑوں کی خدمت کریں گے۔ اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، عبرت کی بات ہے جی، کہ آپ اور ہم اس طرح کے معاملات سے محفوظ رہیں، ہماری نسلیں اس کے لیے محفوظ رہیں۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی، کہیں غلطی اگر دیکھیں تو اس کو کوشش کرنا چاہیے اس کو دور کرنے کی، اور اللہ کا قانون جو ہمارے لیے نافذ ہوتا ہے اس کے کلمات میں اولین بات یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جی، کہ اے ایمان والو، نمبر 1 اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے رکھو، جی، پھر اپنے افراد خاندان کو بچائے رکھو۔ تو تربیت اولاد کا معاملہ بھی ایسے نازک ترین معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اگر یہ ذمہ داری درست طور پر پورا کرنے کا موقع دیتا ہے تو ہم سعادت مند ترین ہیں، ورنہ پھر ہم محروم سمجھے جائیں گے۔ دنیا کی مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں، اصل چیز بچوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا۔ آپ 10-10 کروڑ روپے کے مکانات کے مالک تو انہیں بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف ان کے آپ اپنی وراثت میں ان کے حوالے کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں، جی، ایک نماز قضا نہ ہو، نماز قضا ہوتی ہے تو اس بچے کا دل لرز جائے، جی۔ یہ دیکھنا